باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو عنوان ہے وہ سورہ رحمان کی بہت مشہور و معروف آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ عنوان ہے۔ مگر تقریر کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں یا اس آیت کے اوپر روشنی ڈالنا کہہ لیں، جو بھی، اس سے پہلے میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس ضرور کیا کیجیے، کیونکہ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پوری دیکھی ہے یا سرسری طور پر دیکھی ہے، یا آپ کو اس میں کچھ نکات ایسے لگیں کہ جس میں کچھ آپ مجھے آگاہ کر سکیں، کمنٹس دے سکیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ میں کبھی اپنی کلپ میں زیادہ تر یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا، وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے، اگر آپ چاہیں گے تو آگے اپنے دوستوں میں گروپ میں شیئر کرتے ہیں، کیونکہ علم بڑھانے سے بڑھتا ہے اور مال استعمال کرنے سے گھٹتا ہے، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو سورہ رحمان میں جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأئی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کو بیان کرنے سے قبل میں سورہ لقمان جو قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، 31 نمبر کا سورہ ہے، اس کے آیت نمبر 37، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ میرے کہنے پہ مت جائیے گا، خود وضو کیجیے، باوضو رہیے، اور ہمیں رہنا بھی چاہیے، اور اس کو ترجمے سے پڑھیے جو میں آپ کو ترجمہ کا بتا رہا ہوں۔ سورہ لقمان 31واں سورہ، 31 نمبر کا سورہ، آیت الہی جو ہے اس کا نشان ہے 37۔ اس میں ارشاد خداوند علی اعلیٰ ہے کہ دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں، بعض جگہ ترجمے میں سیاہی آیا ہے، مگر میں سیاہی استعمال نہیں کرتا ہوں، میں روشنائی استعمال کرتا ہوں، کیونکہ روشن آیات الہیہ ہیں، روشن اور واضح، اس لیے روشنی جو چیزوں کو ظاہر کر دے، تو دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں، اور 7 سمندر اور لے آؤ۔ یہ آیت کے اندر موجود ہے، 37 نمبر کی آیت ہے۔ پھر بھی میری حمد اور میری توصیف تم بیان نہیں کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا اس میں ارشاد گرامی ہے۔ سورہ لقمان 31واں سورہ، آیت نمبر 37، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر روشنائی بن جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے جا کے، ارشاد خداوند علی اعلیٰ ہے کہ 7 سمندر اور بھی لے آؤ، تب بھی تم میری حمد، میری ثنا بیان نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ تو میں نے پہلے بھی کلپ میں یہ بات کو میں نے اجاگر کیا تھا کہ قیامت کے دن جب اذان اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس میں ایک دعائیہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ادا کیا جاتا ہے، مقام محمود، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ ان کو مقام محمود پر فائز کرنا جو کہ تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، یہ پڑھا جاتا ہے اذان کے بعد۔ تو مقام محمود کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز حشر میں جزا و سزا جب ہو رہی ہوگی تو مسند جو وہ ہے جہاں پر آپ بیٹھیں گے اسے مقام محمود کہتے ہیں، اس مقام پہ آپ تشریف فرمائیں گے، جلوہ افروز ہوں گا مقام محمود کے اوپر۔ تو کیوں ہوں گے؟ اس کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ صف، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال ہوا ہے احمد، جو سورہ صف میں آیا ہے احمد، اور آپ کا جو مشہور و معروف
اس میں گرامی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر احمد میں سے الف کو الگ کر دیں تو ہے میم دال حمد وہ بچے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر میم کو الگ کر دیا جائے تو ہے میم دال حمد بچے گا۔ یعنی ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جس نے ساری زندگی روز حشر تک حمد خداوند علی اعلیٰ ادا کیا ہو، حمد کی ہو پروردگار عالم کی، اس کو حق کے مقام محمود پہ وہ جلوہ افروز ہو، کہنے کا یہی مطلب ہے۔ تو یہ سورہ رحمان سے آج کل مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، ان کو 3 ٹائم کم از کم سورہ رحمان کی تلاوت سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے مریض کو، اور وہ صحت یاب بھی ہو رہے ہیں، وہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ بھی عطا ہو رہی ہے۔ اس میں راز کیا ہے؟ تو اگر دیکھیے 5 مرتبہ کوئی کسی کو سلام کرے تو 6 مرتبہ سلام سننے والا بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ ابھی تو آپ نے سلام کیا ہے، ابھی تو آپ نے سلام کیا ہے۔ کسی ایک چیز کو 5-6 مرتبہ کے بعد لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، مگر یہ قرآن مجید معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک آیت 31 مرتبہ سورہ رحمان میں آئی ہے، سورہ لقمان 31واں سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 7 سمندر اور سارے درخت قلم بن جائیں اور 7 سمندر اور لے آؤ تب بھی میری حمد بیان نہیں کر سکتے ہو۔ اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس میں وزن ہے، اس آیت الہیہ میں وزن ہے۔ اے جن و انس تم جتنی بھی کوششیں کر لو میری حمد نہیں بیان کر سکتے ہو، تم جتنی بھی توصیف میری بیان کرو حق نہیں ادا کر سکتے ہو، تم جتنی بھی حمد پڑھ لو میری حمد کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو۔ دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں، تم میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، کر ہی نہیں سکتے ہو، تم مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اسی لیے اس آیت الہیہ کو 31 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جو نہیں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے، کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وزن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 31 مرتبہ دہرایا ہے، وزن دینے کے لیے، کہ جس کا ثبوت ہمیں سورہ زمر آیت نمبر 67 میں ملتا ہے، اور 67 کا مطالعہ آپ کر لیں جا کے۔ پہلا جملہ یہ ہے، میرے چاہے جانے کا جو حق تھا بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اللہ شکایت کر رہا ہے بندوں سے کہ میرے چاہے جانے کا جو حق بنتا تھا وہ بندوں نے وہ حق ادا نہیں کیا، یعنی مجھے اس قدر نہیں چاہا جو میرا حق بنتا تھا۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میری ایک مٹھی میں 7 آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اور دوسری مٹھی میں ساری زمین لپٹی ہوئی ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پتہ چلا آسمانوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرخ چہارم پہ ہیں، 4تھے آسمان پر ہیں۔ آسمانوں کے جو 7 مراحل ہیں اس میں انبیاء کرام موجود ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں کے درمیان جتنے لوگ ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا اور ندا آئے گی آج میدان حشر ہے سب چلو، اور نامہ اعمال کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی، اس کا عرش قریب کر دیا جائے گا، سورہ الحاقہ جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت ہماری ایج، میری ایج 60 سال ہے، تو اگر اس سانسوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں یا اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں یا اس کو شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ کتنی کروڑوں مرتبہ یہ پلک جھپکی ہے، شمار کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ سانس آئی ہے اور گئی ہے، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔
کتنی مرتبہ یہ قدم آگے بڑھیں چلیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ کان نے سنا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے، شمار نہیں کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے اندر کے انزائمز نے کام کیے ہیں کھانا ہضم کرنے کے لیے، کس طرح کڈنی فنکشن کرتی ہے، کس طرح ہارٹ چلتا ہے، کس طرح لیور خون بناتا ہے، کس طرح سے انزائمز نکلتے ہیں، کس طرح سے ہوموگلوبین بڑھتا ہے، کس طرح سے ٹاکسک مادہ الگ کر دیا جاتا ہے، خون میں جو اجزاء شامل ہونے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، اندر کے جتنے نعمتیں اللہ نے رکھی ہے، لنگس ہے، پھیپڑے ہیں، لیور ہے، گال بلیڈر ہے، اپینڈکس ہے، ہارٹ ہے، جتنے بھی اندر کے فنکشنز ہیں وہ رب العالمین چلا رہا ہے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نعمتوں کا دیکھیے، نعمتوں کا شمار کرنے کا حکم ہے اور شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے، تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں اور دوں گا، نعمتوں کا احساس ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے کیا کیا چیزوں سے پروردگار عالم نے نوازا ہے تو میں تسبیح لوں گا اور اس کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استغفر اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ گناہوں کی توبہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، مگر قرآن مجید کی آیت ہے، اگر مال نہیں ہے استغفر اللہ پڑھو، اگر اولاد نہیں ہے استغفر اللہ پڑھو، اگر نہر خشک ہو گئی ہے استغفر اللہ پڑھو، اگر تنگ دستی ہے تو استغفر اللہ پڑھو، نعمتوں کے حصول کے لیے بھی استغفر اللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ آیت الہی جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پہلے تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، مگر کم از کم اتنا تو یقین کر لیں کہ اتنا تو میں یقین کر لوں، اتنا تو میں جان لوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا تو جان لوں کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، یہی معرفت الہی کے لیے کافی ہے۔ پروردگار جس طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تو ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور تو مجھے ویسے ہی اب اپنا بندہ بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، بے شک تو ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا تھا، یعنی کیسا؟ تو مجھے کھانے کو دیتا، پہننے کو دیتا، گھر دیتا، نعمتیں دیتا، اولاد دیتا، تو مجھے بے شمار نعمتوں سے تو نے نوازا ہے، گرمی دی، سردی دی، بہار کا موسم دیا، ہر نعمت دی، ایک عبد اپنے رب سے جو جو چاہتا تھا وہ تو نے دیا، بے شک تو ویسے ہی رب ہے جیسا میں چاہتا تھا، اور تو مجھے اب ویسے ہی عبد بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ لے گیا وہ برکت ذات، لے گئی اپنے عبد کو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، اپنے رسول کو نہیں، اپنے خاتم الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں، عبد کو لے گئی، بندے کو لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو، یہ کلپ بڑی ہو گئی ہے یا آپ کو کیسی لگی، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دیجیے گا، مجھے مطلع کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔